بہت اہم ترین مسئلہ یہ ہے اس وقت شہر کے نوجوانوں کے لیے کہ انٹرمیڈیٹ بورڈ کا رزلٹ آیا ہے اور ابھی فرسٹ ایئر کا یہ رزلٹ آیا اور اس سے پہلے سائنس پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ کا رزلٹ آیا، کامرس کا بھی نہیں آیا جو سیکنڈ ایئر کا ہے 12ویں جماعت کا، اور ان دو رزلٹس میں تقریباً 36% کراچی کے نوجوانوں کو فیل کر دیا گیا ہے۔ اب یہ سوالیہ نشان ہے اس پوری حکومت کے لیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تماشا۔ کچھ عرصہ پہلے پچھلی حکومت نے ایک سیٹ اپ بنایا اور لاڑکانہ سے چند افراد کو چیئرمین اور مختلف عہدوں کے اوپر لا کر یہاں پر بٹھا دیا۔ پھر اس کے بعد جب انٹرم یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی تو اس نے کمشنر کے ماتحت اس پورے بورڈ کا کر دیا چیئرمین شپ کو۔ اب چیئرمین سے کمشنر سے لے لیا، ظاہر ہے کمشنر کی اپنی مصروفیات ہیں، اس کا پورا اپنا ایک کام ہے، ان کا یہ کام تو نہیں ہے کہ وہ بورڈ کے چیئرمین بنے۔ اور اس پورے عمل میں ایسا لگتا ہے کہ پورا کراچی کے ساتھ تو ایک پوری زیادتی ہو رہی ہے، اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس کو یہ پیپلز پارٹی لسانی رنگ دینے کی کوشش کرتی ہے۔ کراچی میں سندھی بھی پڑھتے ہیں، بلوچ بھی پڑھتے ہیں، پختون بھی پڑھتے ہیں، مہاجر بھی پڑھتے ہیں۔ ہم کراچی کی بات کر رہے ہیں تو کراچی کے رہنے والوں کی بات کر رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کا سب سے زیادہ اثر اس پر پڑتا ہے کہ جن کے پرماننٹ جو ایڈریس ہوتے ہیں اور جن کے ڈومیسائل کراچی کے ہوتے ہیں۔ جان بوجھ کر ایسا لگتا ہے کہ کراچی کے نوجوانوں کو فیل کرو، ان کے لیے اگر کوئی اپرچونٹی بن سکتی ہے تو وہ بھی بند کر دو، اور ایک ایسا ذہن کام کر رہا ہے جس کے نتیجے میں لوگوں کو تقسیم کیا جائے۔ ہم اس تقسیم کے خلاف ہیں، بلکہ اس تقسیم کے خلاف تو ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں جب مہاجر سندھی میں لوگوں کو تقسیم کر دیا گیا تھا، لیکن جان بوجھ کر ایسے کام کرو، خود اوپر اکٹھے ہو جاؤ، لوگوں کو تقسیم کرو، یہ نہیں چلے گا۔ پھر کمپیریٹیولی آپ دیکھیں کہ اگر باقی بورڈز سندھ کے ان میں اگر 70 اور 80% بچے کامیاب ہو رہے ہیں تو میں کہتا ہوں بہت ہی اچھا کر دیا ہوگا بلاول صاحب نے اور زرداری صاحب نے۔ تعلیم کا معیار اتنا اعلیٰ کر دیا ہے کہ وہاں جو پاس آؤٹ ہونے والا ریشو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو بھائی کراچی بھی تو آپ ہی کا صوبے کا حصہ ہے، کیپٹل ہے، آپ اس کو سندھ کا حصہ کیوں نہیں سمجھتے؟ تو آپ نے اس کے ساتھ یہ زیادتی کیوں کی ہے؟ اس کو کیوں نہیں پڑھنے دیا؟ اگر یہ جینوئن ہے رزلٹ تو اس کا مطلب ہے آپ نے کراچی میں تعلیم سے محروم کیا ہے لوگوں کو، جبھی تو پاس نہیں ہو پا رہے بچے۔ اور اگر یہ جینوئن نہیں ہے تو آپ جان بوجھ کر یہ کام کر رہے ہیں کراچی کے ساتھ۔ دونوں صورتوں میں آپ کراچی دشمن ہیں پورے سندھ کے۔ اب میں آپ کو اندرون سندھ کا بھی بتا دیتا ہوں، ایک جج کی سربراہی میں ایک کمیشن بنا جس نے رپورٹ شائع کی ہے، اور یہ سب کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ پچھلے دنوں بلاول صاحب گئے پنجاب میں، آج کل تقریریں کر رہے ہیں، اور انہوں نے فرمایا کہ ہم سندھ جیسی ترقی دیں گے پورے جو ہے وہ پنجاب کو، اور سندھ کے نوجوانوں کو ہم نے جتنی ترقی دی ہے اتنا ہم پنجاب میں بھی دیں گے۔ یہ ترقی دی ہے کہ اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے 13 لاکھ بچے سندھ میں ان کو میز اور کرسیاں دستیاب نہیں ہیں، زمین پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہے پیپلز پارٹی کی 15 سالہ کارکردگی، یہ ہے بلاول کا سندھ جس میں انہوں نے بہت زبردست طریقے سے ترقی کر دی ہے۔ اب بلاول اپنا پنجاب بنانا چاہ رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں یہ ترقی وہاں بھی چلی جائے۔ اور سنیے کہ 29,000 روپے میں ایک میز خریدی گئی ہے، اور صرف فرنیچر خریدنے میں 2 سال میں 7.5 ارب روپے لگے ہیں، اور جو مارکیٹ ریٹ تھا وہ 8 سے 9,000 روپے تھا۔ 29,000 کی خریدی ہے۔ اتنی بڑی کرپشن صرف فرنیچر میں صرف ایک کام میں کی ہے پیپلز پارٹی نے، اور یہ مسلسل عمل ہے۔ آپ کو یاد ہے وہ سعید غنی صاحب بھی وزیر تعلیم تھے، اس زمانے میں بھی یہ اسکینڈل آ گیا تھا، اس کے بعد بھی ان کے وزراء رہے ہیں، یہ اسکینڈل موجود ہے۔ یہ جو اتنے بڑے پیمانے پر کرپشن ہو رہی ہے، 312 ارب روپے کا بجٹ ہے سندھ کا تعلیم کا، 13 لاکھ بچے زمین پہ بیٹھ کے پڑھیں۔ آپ 8,000 اور 9,000 کی جو میز ہے اس کو 29,000 میں خریدیں، 7.5 ارب روپے کا آپ فرنیچر خریدیں، اور اس پورے عمل میں صرف اس مد میں جو کرپشن کی گئی ہے، میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو قبضہ مہر صاحب ہے وہ یہ چاہتے ہیں اور دھول جھونکتے ہیں آنکھوں میں کہ پیسے نہیں ہے، کہ KMC کے پاس پیسے نہیں ہیں، کہ وہ الیکٹرک کے بلوں میں چارجز لگا کر لے جائیں تاکہ ہمارے یہ جو 3-4 ارب روپے جمع ہو جائیں۔ او بھائی مرتضی وہاب اپنے بلاول صاحب اور زرداری صاحب سے صرف اس کرپشن کے پیسے لے لیجئے جو آپ نے سندھ کے اسکولوں کے فرنیچر میں کیے، تو آپ کو بل میں پیسے لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور نہ یہ چارج لگانے کی ضرورت ہے۔
صرف ایک چیز کے اندر جو کرپشن آپ کی پارٹی نے کی ہے، صرف اس کے پیسے لے لیجئے کراچی کے لیے، جو آپ کے لوگوں کے ٹینکوں سے برآمد ہوتے ہیں ڈالر اور روپے، اتنی کرپٹ ٹولہ جو ہے ہم پر مسلط ہے، اور سب تماشا دیکھتے رہتے ہیں، کوئی اس حق کے لیے بات نہیں کرتا۔ تو کیا اندرون سندھ اور کیا شہری علاقے، سب جگہ انہوں نے تعلیم کے خلاف اور نوجوانوں کے خلاف اقدامات کیے ہیں، اور یہ پھر تازہ دم ہو کر آنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر تازہ دم شکار شروع کر دیں ہمارے قوم کے پیسوں کا۔ ہم موبائل کی کارڈ پہ ٹیکس دیتے ہیں تو ہمارا بجٹ بنتا ہے، ہماری انڈسٹری ٹیکس دیتی ہے تو یہ بجٹ بنتا ہے، ہم پیٹرول کی قیمت پر ٹیکس دیتے ہیں تو یہ بجٹ بنتا ہے، اور یہ بجٹ کے اس طرح سے کھا جاتے ہیں۔ اس کا جواب دینا پڑے گا انہیں۔ اس لیے فوری طور پر یہ جو انٹرمیڈیٹ کا اور فرسٹ ایئر کا جو ابھی رزلٹ آیا اور اس سے پہلے سیکنڈ ایئر کا، اس کے اوپر صرف اسکروٹنی سے مسئلہ نہیں ہوگا۔ اسکروٹنی میں تو پیسے چلنے شروع ہو جاتے ہیں، اسکروٹنی میں تو لوگوں کو ریلیف ملتا ہی نہیں ہے۔ کیسے اتنے لوگ فیل ہو رہے ہیں؟ اس پر ایک میں تو سمجھتا ہوں کہ عدالت کو نوٹس لینا چاہیے، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور ایک انکوائری کرنی چاہیے تیز رفتار، اور دیکھیں کہ کون بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہا ہے، کراچی کے بچوں کے ساتھ تباہ کر رہا ہے، ان کو، اس نسل کو تباہ کر رہے ہیں، ان کو تعلیم سے محروم کر رہے ہیں، اور زبردستی اگر ان کو فیل کیا جا رہا ہے، ہم اس کو کسی صورت میں قبول نہیں کر سکتے۔ اگر یہ اقدام حکومت نے، اب یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، کیوں نہیں ایکشن لیتی؟ جبھی تو پھر کہا جاتا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا تسلسل ہے، اگر وہ سارے کام وہی ہو رہے ہیں جو پیپلز پارٹی کر رہی ہے، کراچی دشمنی، سندھ دشمنی، نوجوان دشمنی، یوتھ دشمنی، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ بھی شریک جرم ہیں، لہذا فوری اور امیڈیٹ ایکشن لینا